اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام، مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خدا کی شناخت، اور پھر ہم جہاں پہنچے تھے ہم نے دلیل نظم کو بیان کیا، برہان نظم کو بیان کیا کہ نظم سے مراد کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کے ہماری مراد کیا ہے، اور پھر اس کو دلیل ہدایت اور دلیل نظم کو بیان کیا۔ آج کے اپنے درس میں میں تھوڑے سے مصداق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کل یعنی اس سے پہلے والے درس میں جو بات ختم ہوئی تھی کہ اگر ہم انسان اپنے نفس میں، اپنی حقیقت میں کچھ بار غور کرے تو اس میں توجہ کرے، دقت کرے، تو وہ خدا بند عالم کے وجود تک پہنچ سکتا ہے، اس کو اس کی معرفت میں اضافہ ہو سکتا ہے، خدا کے قرب تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ آج کے اس درس میں کتاب کے مطابق میں مختصر انداز میں، یہاں تو بہت زیادہ تفصیل دی ہوئی تھی کہ خدا کی انہوں نے بعض نشانیوں کو کھول کر بیان کیا تھا آغا رضا صدر کی کتاب اس سے، لیکن میں بالکل مختصر انداز میں اشارہ کروں گا کچھ ایسے عجائب خلقت کے جس میں اگر دقت کریں تو کم از کم اس سے یہ ضرور ظاہر ہوگا کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے۔ یہ بگ بینگ والا نظریہ یا یہ تکامل والا اور ڈارون والا جو نظریہ ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کا اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے ایک ہدف کے تحت علم و شعور و ارادے کے ساتھ ان اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ کبھی بھی اتنے دقیق انداز سے یہ نظام پیدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کی مثالیں بھی دی تھی کہ اگر مثلا چیونٹی کی مثال لے لیں کہ اس چیونٹی میں دماغ بھی پایا جاتا ہے، اس میں روح بھی پائی جاتی ہے، اس کے اعضاء بھی ہیں، اس کی باڈی میں دل، اس کے گردے، اس کا مثلا سماعت، اس کی بصارت، اس کی قوت لمسہ، شامیہ، اور کتنی چھوٹی سی اس سے بھی چیونٹی سے بھی چھوٹے اور حشرات پائے جاتے ہیں۔ اگر ان میں دقیق طور پر دقت کی جائے، خوردبین کے نیچے دیکھا جائے کہ ہر نظام بھی موجود ہے، اور اتنا چھوٹا سا آج تک انسان بھی نہیں بنا سکتا، نہ انسان کی یہ بس میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک میں خدا بند عالم کی نشانی اور آیات ایک دقیق نظام جو بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، جو سورج کی دھوپ وغیرہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اس کے اگر رنگ پر غور کریں، محققین نے تحقیق کی ہے کہ اگر اس کا رنگ زرد ہوتا، سبز ہوتا، یا مثلا قہوے رنگ کا ہوتا، بنفش ہوتا، یا کوئی اور بھی اس طرح کا رنگ ہوتا، تو اس سے کیا ہوتا؟ کہتے ہیں تجربے انہوں نے کیے ہیں کہ اگر اس طریقے سے رنگ استعمال ہوتے، آنکھیں بصارت ضعیف ہو جاتی اور انسان دقیق وہ نہ دیکھ سکتا۔ جیسے کہ ہم اب سورج کی روشنی میں دقیق ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو نہ دیکھ سکتے، اور لگاتار اگر ایک سبز یا نیلا یا پیلا یا یہ مثلا سیاہ یا بالکل دودھ رنگ کا سفید اگر رنگ ہوتا تو آہستہ آہستہ ہم تھک جاتے، اعصاب ہمارے خراب ہو جاتے، چڑچڑا پن آ جاتا، اور اس طریقے سے پھر نہ صرف ہماری آنکھوں اور ہمارے اعصاب بلکہ یہ جو گیاہان، پودے، حشرات اور دوسرے جانوروں پر یہ سورج کی روشنی کے جو اثرات ہیں یہ بجائے فائدہ مند ہونے کے یہ مضر ہو جاتے، اس سے نقصان ہوتا۔ اب آیا اس پر غور کرنے سے کہ ایسا رنگ کہ جس سے نہ کوئی ظاہری نقصان ہے بلکہ فائدہ ہے، اور جو تمام رنگوں سے بہتر انتخاب کر کے بنایا گیا ہے، آیا یہ ایسے ہی بن گیا؟ یہ طبیعی طریقے سے تھا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہوا، جس نے کہ ہمارے کرۂ ارض کو ڈھانپا ہوا اس میں ہے، اور جس سے ہم تنفس کرتے ہیں، جس سے ہم سانس لیتے ہیں، جانور، حیوان، پرندے، حتیٰ گیاہان، درخت وغیرہ جو سارے اس سے لیتے ہیں، اگر اس کا حجم اور اس سے زیادہ ہوتا، یعنی اس سے ذرا ہیوی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ سانس لینے میں ہر انسان کو مشکل ہوتی، تھوڑی سی تکلیف والا تو ویسے ہی چلا جاتا، اور پھر یہ سانس لینا ہمارے لیے سخت ہو جاتا، ہمارے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا۔
اور اس کے ساتھ وہ جو اضافی جو مواد تھا وہ ہمارے کے لیے ایک زہر قاتل کی مانند ثابت ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر یہ اس سے زیادہ رقیق اور ہوتی تو کیا ہوتا کہ ہمارے جو مسام ہیں، ہمارے جو جسم کی احتیاج ہے وہ زیادہ ہو جاتی، اور ہمیں جو ابھی ایک سانس لیتے ہیں اس کی جگہ کئی سانس لینے پڑتے، رفتار تیز ہو جاتی، جیسے سانس پھولا ہوا ہے تو زندگی جو ہے خراب ہو جاتی۔ پھر اس میں وہ جو مادہ حیاتی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا، اور ہمارے جو مسام جن سے یہ ہماری باڈی جو ہے یہ آکسیجن کو جذب کرتی ہے ہوا میں سے، تو کیا ہوتا یہ مسام کھل جاتے اور اندر کا خون جو ہے وہ جلد سے باہر آنا شروع ہو جاتا، اور ہمیشہ کے لیے ہم خرابی ہوتی جس سے ہماری موت واقع ہو جاتی۔ لہذا اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ نہ بہت زیادہ خفیف ہے اور نہ بہت زیادہ ثقیل ہے۔ آیا یہ خود بخود یہ جو ایک خاص مناسب انداز میں جس سے کہ جنہوں نے آکسیجن لینی ہے ان کے لیے آکسیجن ہے، جنہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ لینی ہے ان کے لیے وہ ہے، ہر اس میں وہ ملاوٹ رکھی گئی ہے کہ ہر جاندار اپنا اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ آیا یہ واقعاً بغیر ارادے کے، بغیر کسی کے ناپ تول کے ایسے ہی اس حالت میں بن گئی؟ یہ غور و فکر کرنے والی ہے۔ پھر آ جائیں یہ بارش، بادل، باران کیسے ہوتا ہے کہ سورج کی ایک خاص حد تک تپش ہوتی ہے کہ جس سے یہ پانی بخار بنتا ہے، بخار بن کے یہ ہوا میں جاتا ہے، بلند ہوتا ہے، پھر وہاں سرد سے یعنی سرد قسم کا جہاں موسم آتا ہے وہاں جا کے یہ بادلوں میں شمار ہوتا ہے۔ بادل پھر ہوا لے کے خاص علاقوں میں جاتی ہے جس سے پھر زمین کی کشش شکل جو ہے اس کے ذریعے یہ کھینچتی ہے اور قطرے نیچے زمین پر گرتے ہیں، پھر زمین ان کو جذب کرتی ہے۔ اگر یہ بارش نہ ہوتی یا یہ سورج کی گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو کیا ہوتا ہے سارا پانی بخار ہو کے اڑ جاتا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ جل جاتا۔ زمین اگر جذب نہ کرتی تو پھر زمین کا حشر کیا ہوتا؟ یعنی ان ساری چیزوں کو ایک خاص سرکل میں چلانے کے لیے کہ اگر اس کی سورج کی گرمی کم ہوتی تو بخار نہ بنتا، زیادہ ہوتی تو زیادہ بخار بن جاتا، زیادہ بارشیں ہوتی سیلاب آ جاتا، فلڈ ہوتا، تباہ ہو جاتے۔ اسی طریقے سے یعنی مقدار تھوڑی سی کم ہو جائے پھر بھی نقصان، مقدار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے پھر بھی تباہی و نقصان۔ تو دوستان عزیز اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولے الالباب کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں عقل کو، نہ وہ باب جو دروازہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا طالب علم تو کسی نے کہا کہ قرآن میں یہ جو آیا ہے کہ یا اولے الالباب، اے باب، یہ باب سے مراد کیا ہے؟ اس کا ہے دروازے والوں نہیں بلکہ عقل والوں، لوگ عقل کے الباب عقل کی جمع ہے لوگ کی۔ تو اے عقل والوں، کم از کم خدا بند عالم نے یہ جو عقل دی ہے، اس لیے میں بار بار کر رہا ہوں وہ جو حدیث شریف پڑھی کہ ایک لمحے کی فکر و ساعتین افضل من عبادت 70 سنہ، کہ ایک لمحے کا تفکر غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے 70 سال کی عبادت میں انسان ایسے مقام پر نہ پہنچے جتنا کہ وہ غور و فکر خدا کی نشانیوں میں تفکر کرنے سے اس کے مراتب بلند ہو جائیں اور اس پر حقائق واضح ہو جائیں۔ دوستان عزیز، اگر یہی بارش اور برف جو ہے یہ زیادہ ہو جاتی، خدا نے ایک ایسا نظام بنایا کہ بعض علاقوں میں برف ہوتی ہے، بعض علاقوں میں بارش ہوتی ہے، پھر برف پہاڑوں پر پڑتی ہے، جم جاتی ہے، پورے سال کا پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اگر کسی سال برف نہ ہو تو اس کے اپنے نقصان ہیں، اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے اپنے نقصان ہیں۔ زیادہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب گرمی آئیں گی، سورج کی تپش آئے گی، برف زیادہ پگھلے گی، گلیشیئر جیسے ابھی پگھل رہے ہیں کہ ہم جو بغیر نظم و ضبط کے جو ہے اپنے منافع کی خاطر دھڑا دھڑ یہ جو فیکٹریاں لگائی ہیں، دھواں انرجی کر رہے ہیں جس سے گلیشیئر وغیرہ پگھل رہے ہیں، یا ہم یہ جو دھڑا دھڑ نیچے سے تیل اور معدنیات نکال رہے ہیں لیکن اس کا کوئی دوسرا نعم البدل کام نہیں کر رہے، جس سے زلزلے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ سیلاب، فلڈ آنا شروع ہو جائیں، اس سے بھی کیا ہوگا؟ درخت، چرند پرند، ایسا ایسا یہ ساری آبادی ختم ہو جائے گی، پانی اور پانی ہو جائے گا۔ لیکن خدا بند عالم نے اس کو اس طریقے سے میزان رکھا ہوا ہے، کبھی ادھر بارشیں زیادہ ہو گئیں، اس میں ہمارے لیے کبھی عذاب بھی یہ رحمت بن جاتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ فلسفہ اور بیان ہوگا، لیکن کلی طور پر ایسا نظم رکھا ہوا ہے کہ اتنی بارش، اتنی برف ہوتی ہے کہ جو زمین بھی تحمل کر لیتی ہے اور جو
آسمان بھی اس کو سنبھال سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ ہو جائے تب بھی نقصان دہ، جو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ کیوں زیادہ ہو جاتی ہے، یہ کبھی کبھی رحمت کام کیوں ہو جاتی ہے، یہ شرور شر کی بحث اس میں جو ہے وہ آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ فعلاً جو ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ سورج نہ ہوتا تب بھی تباہی، اس کے بعد ہوا نہ ہوتی، زیادہ ہوتی تب بھی تباہی، بارش برف پانی یہ زیادہ ہو جائیں تب بھی نقصان، کم ہو جائیں تب بھی نقصان۔ اسی طریقے سے جو ہے ہماری جو زمین اور چاند کے درمیان دوری اور ایک فاصلہ ہے، اگر یہ چاند زیادہ دور ہو جاتا تو یہ مد جزر جو لہریں یہ جو سمندر میں اٹھتی ہیں یہ کم ہو جاتی، پانی خراب ہونا شروع ہو جاتا اور گندیدہ ہو جاتا، بدبو تفن سے اس کے جانور مر جاتے، اس کے اتنے نقصان ہوتے کہ پوری جو ہے اس زمین پر پھر تباہی آ جاتی۔ اگر یہ چاند نزدیک آ جائے تو یہ مد جزر یعنی لہریں جو اٹھتی ہیں اتنی بلند ہوتی پہاڑوں جتنی کہ اصلاً یہ جو خشکی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ لیکن ایک نظام ہے جس کے تحت اسی کے نزدیک آنے سے دور ہونے سے کبھی سردیاں آتی ہیں، کبھی گرمیاں آتی ہیں، موسم آتے ہیں، کشش ثقل باقی رہتی ہے۔ اسی چاند کی چاندنی کی وجہ سے پودوں پر اثرات ہوتے ہیں، اگر اس کی تیز لائٹ ہو جاتی تو اور نقصان تھا، کم لائٹ ہو جائے تو اس کا اور نقصان تھا۔ میں یہ فقط جلدی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ دوست توجہ رکھیں کہ کون سی ایسی قدرت ہے کہ جس نے اس کو جو ہے اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے زمین خود بھی اپنی جو ہے حرکت میں گھوم رہی ہے، اس کے بعد چاند کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے اور اس سے کوئی پلٹا بھی نہیں لگتا، ہر چیز اپنے جو ہے اس پر کام کر رہی ہے، پانی چل رہے ہیں، گندگی نہیں ہو رہی اور اس پر جو ہے یعنی ان چیزوں کا ایک سے دوسرے کا رابطہ ہے حلقے کی طرح۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی تو ہر چیز تباہ ہو جاتی۔ کون ایسی وہ ذات ہے کہ جس نے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ حشرات میں آ جائیں، میں ایک جو ہے یہ پڑھ رہا تھا، کافی زیادہ اس میں مثالیں دی گئی ہیں کتاب میں۔ ایک جو مثلا عام و فیل ایک چھوٹا سا یہ حشرہ ہے، یہ مگس یعنی یہ چھوٹی مکھی ہوتی ہے، ایسے ذرا بڑا اور شہد کی بڑی مکھی سے ذرا چھوٹا۔ اس کا کیا کہ جب اس نے انڈا دینا ہوتا ہے باروری کے بعد تو کیا کرتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کے کیڑے کو پکڑتا ہے، اس کے جو ہے نا اس کو پکڑ کے اس کو ایک ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ نہ شدید اس میں زہر چلی جائے کہ وہ مر جائے، نہ اتنا خفیف کہ اس کو کچھ نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حشرہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ جہاں خاص بناتا ہے انڈا دیتا ہے، یہ انڈے دیتا ہے، اس کے اوپر اس حشرے کو اس کیڑے کو رکھ دیتا ہے، جو کہ اگر مر جائے تو یہ مردار ہو کے بدبو ہوگی ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ بے حس وہاں پڑا رہتا ہے۔ اور جیسے یہ تخم گزاری کرتا ہے، انڈے دیتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جب یہ بچے نکلتے ہیں، ان کی غذا کا یہ جو اس نے حشرہ رکھا ہوتا ہے بے ہوش کر کے، وہی ان کی غذا کا سبب بنتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بچے سے تغذیہ کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے جوان ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر جب ان کا یہی موقع آتا ہے تو وہ بھی کیا یہی عمل انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے انڈے دیتے ہیں اور پھر جو ہے اسی طریقے سے حشرہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اب غور کرنے کی فکر ہے، دقت کرنی چاہیے کہ کون ایسی ذات ہے جو اس کو آ کے سکھاتی ہے کہ تم نے اس طریقے سے خاص حشرے کو پکڑنا ہے، تمہاری واقعہ موت واقع ہو جائے گی، ڈنگ اس کو اتنا مارنا ہے، نیچ اتنا مارنا ہے کہ وہ مرے بھی نہیں، بے ہوش رہے، تاکہ جس وقت تک وہ بچے نکل آتے ہیں ان کی غذا کا یہ سودا محفوظ رہے۔ تو دوستان عزیز، اسی طریقے سے ایک جو ہے آسٹریلیا میں جو ہے ہمارے جو مرغ ہوتے ہیں اتنا اور بکل مون کی شکل کا ایک جو ہے مثلا مرغ پایا جاتا ہے، اور لیکن اس کا وزن بھی نہیں جتنا ہوتا ہے، لیکن انڈا وہ جو ہے تقریباً 250 گرام کا دیتا ہے، جو شتر مرغ کے انڈے جتنا ہوتا ہے۔ اچھا اب وہ کیا ہے، خاص قسم کی ایسی جگہ بناتا ہے کہ جہاں اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو تب بھی اس سے بچہ نہیں نکلتا، سردی زیادہ ہو جائے تو تب بھی بچہ نہیں نکلتا۔ خاص قسم کا وہ 2-3 میٹر کا گڑھا کھودتا ہے، جیسے کیف کی طرح نیچے بالکل پتلا، کہ بارش کا پانی آ جائے تو اس میں پھر خاص قسم کے پتے اس میں جمع کرتا ہے کہ جن سے وہ ہیٹ پیدا ہو مرطوب ہونے کی وجہ سے، پھر اس کو دیوار جو ہے ریت کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ ایسی بناتا ہے
کہ اگر اور اس میں سوراخ رکھ دیتا ہے، جب سورج کی تپش زیادہ ہو جاتی ہے تو ریت کی 1 میٹر چوڑی تک دیوار بناتا ہے، اور جب سورج کی گرمی زیادہ ہو جائے تو سوراخ بند کر دیتا ہے۔ نر جو ہوتا ہے جب سردی آ جائے تو وہ تھوڑا سا کھول کے دیتا ہے تاکہ ہیٹ اندر سے جو زیادہ ہو رہی ہے اور باہر کی اس کا درجہ حرارت ٹھیک ہو جائے۔ میں نے یہ مختصر بیان کیا، ورنہ وہ پوری تفصیل سے ہے کہ یہ مرغا کیسے اتنی ریت اٹھا کے لے کے آتا ہے، خاص قسم کے پتے اکٹھا کرتا ہے، آپ نے پنجوں سے تقریباً 2-3 میٹر کا گڑھا جو ہے وہ اس میں کھودتا ہے، اس میں پھر یہ انڈے دیتا ہے جن سے وہ بچے نکلتے ہیں۔ پورے سسٹم کا دقیق جو ہے نا پوری سٹوری ہے 10-15 منٹ میں سننے والی، لیکن میں یہ اشارے تک بیان کر کے میں یہیں پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پرندوں کی زندگی پر، حشرات کی زندگی پر، اپنی زندگی پر، یہ جو قرہ کائنات ہے، دیکھیں ایسے ایسے عجائب آپ کو نظر آئیں گے کہ جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے اتنا دقیق نظام بنایا بھی ہے اور پھر ان کو ہدایت بھی کر دی ہے کہ یہ آگے کیسے کیسے کریں گے۔ تو یہ نتیجہ تھا، یہ حقیقتی دلیل نظم اور برہان ہدایت کی، اور ان نشانیوں سے ہم خدا بند عالم کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں جس نے اتنا دقیق نظام بنایا اور ہر نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح حلقے کے ساتھ ملا کر اس کو پورے دنیا کا ایک نظام کے تحت لے آیا۔ اس پر غور و فکر کریں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ